بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل ہیں یہ بھی تھک جاتے ہیں، ملول ہو جاتے ہیں، انہیں تم روحوا انفسکم ببدائع الحکمہ، اپنے دلوں کو ذہانت آمیز نکتوں سے، لطیفوں سے بہلایا کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن معصوموں نے مزاح کرنے تک کا سلیقہ سکھایا ہو، انہوں نے سنجیدہ زندگی بسر کرنے کے کیا کیا آداب اور قوانین عطا کیے ہوں گے۔ جوانوں، بچوں، آج اگر ایک ہی یہی نقطہ یاد رہا کہ آج مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا تھا، نا مذاق کرنے کا طریقہ پڑھ کے گئے ہیں۔ سنو کیا ہے یہ۔ ایک طرف ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، معصوم نے فرمایا مزاح المؤمن عبادہ، مومن کا مزاح بھی عبادت ہے۔ کیا جملہ ہوا، کیا مفہوم ہے؟ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز سنا دوں۔ ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن، نماز کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دے، خوشی، کسی مومن کا دل خوش کر دینا، دل خوش کر دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کی کس لطافت سے آشنا کیا ہے اسلام نے اور رہنمایان اسلام نے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کا دل خوش کر دیں۔ اچھا، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ خدا کی قسم اس کائنات میں اتنے آلام ہیں، اتنے مشکلات ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی چیزوں کے ٹینشنز میں انسان مبتلا رہتا ہے، درد، الم، کرب ہے، ہر ایک کی زندگی میں ہے، ہر ایک کی زندگی میں۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب اس کائنات میں اور اس زندگی میں جہاں ہر انسان مختلف قسم کی مصیبتوں میں، مشکلوں میں، الجھنوں میں، فکروں میں مبتلا ہے، وہاں سوچئے کسی کے دل میں خوشی ڈال دینا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح آپ کسی کے دل کو خوش کر دیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو لمحے بھر کی خوشی ہوتی ہے، یہ مسکراہٹیں، یہ تبسم، یہ محبتیں، یہ انسان کو جینے کا نیا حوصلہ دے دیتی ہیں۔ اچھا، لیکن وہ بات پوری کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تو خوش طبعی کا عالم ہی کچھ، طالب علمی کے زمانے کی خوش طبعی، کیا کیا ہنسی مذاق، ٹھٹھول، کھیل تماشا ہوتا رہتا ہے نا، اور ہونا چاہیے۔ بچے کو بچہ رہنا چاہیے، بوڑھا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کو اپنے اندر ایک بچے کو ضرور زندہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ ہنسی مذاق ٹھٹھول کرتے ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ ہے ریاضت نفس، یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے عرفان، یہ ہے شریعت، یہ ہے طریقت۔ مذاق میں بھی انسان جھوٹ نہ بولے، ذہانت سے کام لے کر خوشی عطا کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہو گئی، لوگ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بول کے ہنسا دیا، جھوٹ بول کے مذاق کر لیا، ایک الگ بات ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ایک ہی نقطہ ہے، مگر اس میں اب سوچیے کہ زبان کی، ذہن کی، سوچ کی، فکر کی کیسی ریاضت ہو جائے گی، مشق، محنت کرنی پڑے گی۔ انہیں ہنسانا بھی ہے، خوش بھی کرنا ہے، اس طرح ہنسانا ہے، اس طرح خوش کرنا ہے کہ جھوٹ بیچ میں نہ آئے، سچ ہو بات اور اس پر ہنسی آ جائے۔ آپ نے دیکھا یہ مشق ہوئی نا، میں نے کہا یہ سیر و سلوک کا نقطہ ہے۔ مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت، مزاح کرنا انسان کی لطافت کا تقاضا، اور اس طرح مزاح کرنا اور اس طرح خوش کرنا، اس طرح ہنسا دینا کہ جھوٹ بھی درمیان میں نہ آئے۔ یعنی مزاح کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ رہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مومن کو خوش کرنا عبادت ہے۔ آپ لوگ صرف نماز کی نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربۃ اللہ، میں کہتا ہوں مزاح کیجئے تو نیت کر کے کہ اس مومن کو خوش کر رہا ہوں قربۃ اللہ۔
یہ مومن بیٹھا ہے خاموش، بہت سنجیدہ لگ رہا ہے، چلو کوئی ایسی بات کہیں کہ ہنس دے. جو بھی غم ہے، جو بھی ہم ہے، جو بھی فکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس فکر کی سنگینی تو کم ہو جائے گی. میں کوئی حل تھوڑی پیش کر دوں گا، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جائے گی، مگر اس مصیبت کا جو بار ہے، بوجھ ہے، وزن ہے، وہ ہلکا کر دوں گا قربتاً الی اللہ. اچھا اب یہ نیت سب زبان سے تھوڑی ہر وقت کی جاتی ہے. یہ میں کہیں پڑھ چکا ہوں کہ نماز کی نیت بھی زبان سے کرنا مطلوب و منظور شارع نہیں ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبان سے نیت کیا کریں آپ. واضح ہے یہ بات؟ نہیں واضح ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، واجب قربتاً الی اللہ، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے قطعاً، چونکہ ہر عضو بدن کا کام الگ الگ ہے. ڈاکٹر حضرات فیزیولوجی اور انیٹمی اور یہ سب پڑھاتے ہوں گے، کس عضو کا کیا کام ہے. زبان کا کام ہی نہیں ہے نیت کرنا. نیت کرنا عمل قلب ہے، نیت دل میں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے نا؟ اس زبان کا کام نیت کرنا نہیں ہے. زبان کا کام تکبیر کہنا ہے. مثلا اللہ اکبر یہ زبان سے کہیں گے. سورہ پڑھنا، الحمد کا سورہ، تسبیح پڑھنا، یہ زبان کا کام. نیت دل کا کام. تو جب مزاح بھی کریں تو زبان سے مزاح کریں، آنکھ کے اشارے سے مزاح کریں، چہرے کے پرتو سے، ادا سے، کسی طرح مزاح کریں، مگر نیت ہونی چاہیے کہ یہ مزاح کر رہا ہوں میں قربتاً الی اللہ، تاکہ یہ مومن خوش ہو جائے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑا سنگین، جو لوگ شریعت کو سمجھے بغیر شریعت 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 کیا کرتے ہیں انہیں شاید پسند نہ آئے یہ جملہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کبھی کوئی ایک چھوٹا سا کسی غمزدہ انسان مومن سے مزاح آپ کو اتنا ثواب عطا کر دے جو آپ کی نمازوں کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہو. دار و مدار نیت پر ہے، دار و مدار خوشنودی خالق پر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آج جوان اور بچے بس ایک بات یاد رکھیں گے. کیا پڑھا مولانا نے؟ آج تو بس یہ بتا رہے تھے کہ مذاق کیا کرو، لیکن مذاق بھی قربتاً الی اللہ، اس نیت سے کہ اس دکھوں سے بھری ہوئی دنیا میں آپ کسی انسان کے دل کو خوش کر دیں. یہ سوچ ہے لوگوں کے دماغوں میں، یہ سوچ ہی مر چکی ہے. اب تو اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو دکھائیں کیسے. رشتہ دار آپس میں بیٹھے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی، ایک دوسرے کی شکایتیں، ایک دوسرے کے گلے. یہ گلے شکوے یہ بھولنے کی کوشش کیجئے. ہر فرد کے ذہن میں اور دل میں یہ جذبہ اور یہ نیت ہو کہ ہمیں دوسرے انسان کو کس طریقے سے خوش کرنا ہے. لیکن بس اتنا ہی نہیں، اس میں ایک شرط اور ہے. اس طرح خوش کرنا ہے کہ اس کو خوش کرنے کا ثواب خدا سے ملے، ورنہ انسانوں کو خوش کرنے میں تو آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے. اب آپ کو ایک جملہ کہہ دوں لطیف سا، ظریف سا، نازک سا. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا صراط مستقیم ہے، روزہ رکھنا صراط مستقیم ہے، حج کرنا صراط مستقیم ہے. یہ بڑے بڑے عبادات کا نام آتا ہے. جناب والا، ایمانی معیار اور مقیاس اور میزان پر ایک انسان مومن کا دوسرے انسان مومن سے مزاح کرنا بھی صراط مستقیم ہے. ایسی نازک سی بات ہے کہ مزاح ان سے کر رہے ہیں، خوش انہیں کر رہے ہیں، اور اجر و جزا خدا سے لینے کی امید ہے، اور اس اہتمام سے مزاح کر رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہونے پائے. ذہانت کے استعمال سے، ذہانت کا استعمال اور زبان کا ایسا تخلیقی استعمال کہ اس میں تعجب خیز عنصر پیدا ہو جائے لیکن جھوٹ شامل ہونے نہ پائے. اسے بار بار سنیے گا. یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. یہ بار بار سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اچھا اب میں یہ بات عرض کروں کہ ماشاءاللہ ہمارے جناب نایاب بلیابی صاحب بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا راستے میں. سوچ کے کیا آیا تھا، مطلب یہاں داخل ہوتے ہوئے ایک موضوع مقرر کر لیا تھا ذہن میں. جب انہوں نے پانی کے عنوان سے اپنے اشعار پڑھے
تو پھر میں نے اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ممبر پر آ کر، جو سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت ہے۔ بس چند فقرے اس آیت کے ذمن میں عرض کر دوں۔ سورہ مبارکہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا عظیم الشان سورہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، معانی و مضامین کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے۔ جو ارباب سیر و سلوک ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ عموماً میں ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیے روزانہ سونے سے پہلے رات میں سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کیجیے، بہت برکتیں ہیں اس کی، بہت۔ اچھا، جب برکتوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے چھت پھٹ جائے گی اور آسمان سے سونا چاندی برس پڑے گا، اسی کے انتظار میں رہتے ہیں دن رات۔ ایک بات اور عرض کروں، وہ برکتیں بھی دیتا ہے خدا، اصل برکت اندر، آپ کے وجود کے اندر وہ جو آثار پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ بڑا آدمی بن جائے، مگر بڑا آدمی کے معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی کے معنی ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو، اس کے پاس ماشاءاللہ بہترین گاڑیاں ہوں، ہیلی کاپٹر ہو، اس کے اپنے گھر کے آنگن میں ہیلی پیڈ ہو اور ہیلی کاپٹر رکھتا ہو۔ بڑا آدمی کا یہ تصور ہے دنیا میں، یعنی بڑا آدمی کا تصور یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بل گیٹ ہو، اس طرح کے نام۔ بڑا آدمی اسے نہیں کہتے، بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جو اندر سے بڑا ہو۔ بڑا آدمی بڑا جسم نہیں، بڑا بدن نہیں، بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ آ گیا نا بڑا سا جملہ، ہلکی ہلکی بات ہو رہی تھی، اب ایک بڑا سا جملہ آ گیا۔ بڑا انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہیں، اللہ چاہتا ہے یہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ احکام کی پابندی کی جائے، اللہ کا ہر حکم مانا جائے، انسانیت کے معیار کو برقرار رکھا جائے، بد اخلاقی نہ کی جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ہر انسان کو سچی خوشی دی جائے، اور ان تمام سلیقوں کو پیدا کرنے کے لیے جو خاص وزڈم، جو خاص شعور، جو خاص سلیقہ پیدا ہوتا ہے، وہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کو برابر پڑھتے رہنے سے، جن میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ اگر آپ یہ سورہ ملک پڑھتے رہیں گے مسلسل تو آپ کے اندر کا شجر انسانی شجر سایہ دار ہو جائے گا، خود بخود وہ شعور پیدا ہوگا، وہ نورانیت پیدا ہوگی، وہ روحانیت پیدا ہوگی، وہ تجلی دلوں پر پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر صفات ربانیہ جلوہ بار ہو جائیں گی۔ خود بخود یہ سلیقہ آنا چاہیے۔ ہر کام کرنے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، تھوڑی سی تھیوریٹیکل معلومات چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی پریکٹیکل پریکٹس ہے نا۔ ہر کام کر، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں آپ، تھوڑا سا نصاب پڑھنا ہوتا ہے۔ اب بھائی ہوٹل مینجمنٹ کون سی بڑی قیامت کی بات ہے، مگر آج کل کورسز ہیں یا نہیں ہوٹل مینجمنٹ کے، کسی بھی چیز کا ہے، بزنس مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، ہاسپٹل مینجمنٹ، ہر مینجمنٹ کے کورسز کتنے ہیں دنیا میں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو تھیوریٹیکلی نصاب پڑھنا ہوتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سلیقہ سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نصاب بنا دیے لوگوں نے، ٹریننگ سینٹرز بہت ہیں۔ بڑا انسان بننے کے لیے جو نظری اور عملی درس چاہیے، وہ درس کہیں اور نہیں ملے گا سوائے قرآن اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ کیا ہے، ایک نسخہ، ایک جز کا، کہ سورہ ملک روزانہ پڑھا کریں۔ اس سورہ ملک کے اوپر تو بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے،
مگر میں بس آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے اشعار کو سن کر اس کے تعلق سے ایک دو جملے کہہ کر میں اب اس موضوع کی طرف آؤں گا جو ذہن میں تھا۔ سورہ شروع ہوتا ہے پرشکوہ انداز میں قدرت الہیہ کے بیان سے۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے، کمال قدرت الہیہ کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات، برکت والا ہے وہ پروردگار کہ جس کے دست قدرت میں ہر شے کا، ہر طرح کا اختیار موجود ہے۔ پرشکوہ انداز میں قدرت باری تعالیٰ کے بیان سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور آثار قدرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور آخری آیت بالکل اس کی یہ ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کیا تم نے یہ سوچا ہے، یہ غور کیا ہے، کبھی فکر کی کہ جب تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو کر غائب ہو جائے گا تو اس وقت دوبارہ تمہارے لیے زندگی عطا کرنے والا صاف و شفاف پانی کون عطا کرے گا؟ یہی قرآن مجید وہ ہے، ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ، یہی قرآن مجید وہ ہے جس نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے، جو آپ اپنے شعر میں فرما بھی رہے تھے، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور پانی پر اور پانی کی عظمت پر اور بھی مقامات ہیں، لیکن یہ مقام جو ہے، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ پانی جب غائب ہو جائے گا تو پھر کون ہے جو تمہیں دوبارہ پانی عطا کرے؟ زندگی بخش پانی۔ کیا آیت ہے؟ اس کے دو محمل ہیں، دو پہلو ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی، اور جو حضرات اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے، سبھی طبقے کے حضرات ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ غور طلب بات ہے۔ دیکھیے آج کل پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، تو ظاہری محمل سے لے کر، یعنی ظاہری اس مضمون کے مصداق سے لے کے اور باطنی مصداق تک قرآن مجید کے ہر مقام سخن میں تہداری بہت ہوتی ہے، اور اس تہداری کو سمجھانے کے لیے میں اکثر ایک مثال دے دیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے جوار میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بہت ادبی ذوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ غالب آپ کی زبان کے شاعر تھے، اردو کے، غالب کے اردو دیوان کی معلوم ہے کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں، شرحیں، تفسیریں تقریباً 150 سے زیادہ، اور بعض شعروں کی، یعنی صرف جو مطلع دیوان غالب ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا، ان دو مصروں کی تشریح میں مختلف لوگوں نے مل کے ہزاروں صفحے لکھے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ میں بات بڑھا کے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر غالب کے دو مصروں میں اتنی گہرائی ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، تو خالق کلام و خالق کائنات کے کلام میں کتنی گہرائی ہوگی، اور ہمارے یہاں تو اس ایک آیت میں، ہر آیت میں آپ بسم اللہ سے شروع کیجئے۔ اب میں بس ریفرنس دے رہا ہوں شرما کے، ندامت کے ساتھ، لندن میں پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک ایک سال میں تفسیر بیان کر رہا تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلی تاریخ سے شروع ہوئی اور 29 تاریخ گزر گئی، وہ تفسیر پوری نہیں ہو پائی، صرف بسم اللہ کی بحث مکمل نہیں ہو پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، وہ یوٹیوب پر تو آج کل ماشاءاللہ ہر چیز ہے، تو وہ تقریریں بھی ہوں گی،
کہ جس میں بسم اللہ کی بحث اس فقیر طالب علم نے شروع کی اور 29 دن گزر گئے اور بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہو پائی. اور پھر یاد آیا کہ میاں تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا. اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ پوری بسم اللہ نہیں، صرف بے کی تفسیر اگر مولا بیان کر دیں تو 70 اونٹوں پر بار کی جائے گی وہ تفسیر.